بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، تصور کیجئے، نعوذ باللہ ونستجیر باللہ اجلکم اللہ، خدا کسی کو ایسی آزمائشوں میں مبتلا نہ فرمائے۔ کسی کے دو بچے ہوں، ایک بچہ نہایت لائق، ذہین، فطین، مہذب، پڑھا لکھا، سلیقہ مند، اور ایک بچہ نعوذ باللہ وہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ دیوانہ، جب دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا تو اسے ہوش ہی نہیں ہے، وہ نجس اور پاک کی تمیز نہیں رہی اس میں۔ یہ ماں دونوں کو کھانا دیتی ہے، ایک بچہ کھانا لے کے میز کرسی پہ بیٹھ کے نفاست کے ساتھ کھاتا ہے۔ وہ جو دیوانہ ہے وہ بچہ کھانا لیتا ہے اور لے جا کے زمین میں اڈیل دیتا ہے، اور وہ مٹی میں ملا ملا کے کھاتا ہے۔ ماں کو تکلیف تو ہوگی لیکن کھانا دینا کبھی بند نہیں کرے گی۔ کبھی بند کرے گی؟ یہ کہے گی کہ اب آج سے ہم کھانا نہیں دیں گے؟ کہے گی مگر دے گی۔ ڈانٹے گی پھر بھی کھانا دے گی۔ اور اگر وہ بچہ ایک خاص جگہ گندی ہے، خراب ہے، مگر وہ اسی جگہ بیٹھ کے کھانے کا عادی ہو گیا ہے، تو یہ ماں بھی اس کو وہیں کھانا دینا شروع کر دے گی۔ توجہ ہے؟ جنت اور جہنم کا یہی قصہ ہے۔ کس نے کس طریقے سے اپنے ذوق کو پروان چڑھایا۔ جو خوش سلیقہ بندے ہیں اللہ کے، وہ بہشت میں جائیں گے۔ جو بد سلیقہ ہیں انہیں بھی وہ فنا نہیں کرے گا، نابود نہیں کرے گا، ان کے لائق ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ وہ بھی اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے۔ وہ ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ تو وجود جہنم کا، دوزخ کا وجود اسم مبارک الرحمن کا تقاضا ہے، اور نیکوکاروں کے لیے بہشت میں ابد الآباد تک رہنا اسم مبارک الرحیم کا تقاضا ہے۔ بہت عمیق بحث ہے۔ زندگی میں روزانہ ہر نفس اللہ کے اسماء کی تجلیاں ہوتی ہیں، مگر ہم غافل ہیں، توجہ نہیں اللہ کی طرف۔ اصلاً قطعاً توجہ انسان کی اللہ کی طرف نہیں ہے۔ ذرا سی توجہ اگر اللہ کی طرف ہو، خدا کی قسم میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں، ماہ مبارک رمضان ہے، ذرا سی توجہ اگر اللہ کی طرف ہو تو پھر دیکھیے کہ اس کا لطف خاص کس طرح زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، اور انسان کو کتنی بلندیوں سے آشنا کرتا ہے، کتنی بلندیوں سے آشنا کرتا ہے۔ جب انسان اسم مبارک الرحمن اور الرحیم کے سلطان، روح اسم، جان اسم تک پہنچ جاتا ہے، اس اسم سے مانوس ہو جاتا ہے، اس اسم کا ملکہ پیدا کر لیتا ہے، تو پھر تمام اسماء الہیہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر ان دو اسماء پر، اسم الرحمن اور اسم الرحیم، ان دو اسماء پر اگر اس نے احاطہ پیدا کر لیا، غالباً احاطے کا لفظ یہاں بہت مناسب نہیں ہے، اگر ان دو اسماء سے اس نے انس پیدا کر لیا، ان دو اسماء کے سلطان سے اس نے انس پیدا کر لیا، تو بقیہ تمام اسماء کا ملکہ اسے حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مادہ کائنات میں تصرف کرتا ہے، جو چاہتا ہے کر لے۔ مٹی کو سونا اور سونے کو مٹی، جو چاہے کر لے۔